لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ 15 کلومیٹر کی یہ سڑک ہے اور کخ نہیں کسی کو پتا، ایک پونے کلومیٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی گیسٹ ہاؤس یا کوئی نہ کوئی عمارت ہے۔ اگر آپ کسی انٹرنیشنل سمپوزیم پہ جائیں اور یہ گفتگو وہاں جا کے کریں تو لوگ آپ کو فنڈ دینا بند کر دیں گے۔ میں اس پہ کیا جملہ کہوں، خدا کی قسم، لوکل لوگوں نے پیسہ کمایا، ہوٹلوں نے پیسہ کمایا، رات کو سارے لوگ سوتے رہے، اے سی جو وہاں پہ نکل کے ویڈیوز بنا کے بھیجتا رہا، وہ نوکری سیدھی کرتا رہا، سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو پھکی دی۔ آپ کے ادارے ناکام رہے 100%۔ مرنے کے بعد سب کے ایمان تازہ ہو گئے۔ حنیف نے بڑی اچھی بات کی، ٹھنڈے پانی سے وضو کوئی نہیں کرے گا، برف دیکھ رہے سارے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ لاکھوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو شاہ جی پھر ناکام تو آپ لوگ ہو گئے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یقیناً بلال بھائی، میں امت مسلمہ سے بالعموم اور پاکستانی قوم سے خصوصی طور پر اور ان سے بھی زیادہ خاص طور پر میں ان خاندانوں سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں، اپنے غم کا اور اپنے حزن و ملال کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ سچی بات، دل زخمی ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہم نے دیکھی 2-3 دن سے بڑی ہماری طبیعت میں وہ اس محلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فوت شدگان کی جو موت ہے، ان کو شہادت کی موت آمین قرار دے اور اپنی بارگاہ میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، لوائقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، یقیناً من حیث القوم ہم نے اپنی ذمہ داریاں بلائی۔ یہ جانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے تھا، اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط کو لازم پکڑو، جو ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، جو وہاں کے تاجر ہیں، وہاں کے جو ہوٹل مالکان ہیں، سوائے ایک تاج ہوٹل والا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی ہم نے جو بات سنی، سچی بات ہے، میرے سینے میں ٹھنڈک پڑی کہ کوئی بندہ تو وہاں تھا۔ اسی طرح وہاں کو جو سفید بالوں والے، سفید داڑیوں والے بزرگوں نے جو خدمت کی ہے، اسی طرح ہماری رینجر کے نوجوان، ہماری آرمی کے نوجوان، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہی ہر مرض کا علاج ہے، وہی دعائیں بیچارے۔ کراچی میں اگر نالا باہر نکلا ہے تو فوج جائے، تو فوج کراچی میں بارش ہو جائے، میں کہتا ہوں روئی نالا باہر نکلا ہے فوج آئے، پنڈی میں نالا باہر ہے سے وہ چل کر اپنی ذمہ 2005 میں زلزلہ آ جائے فوج آئے، برف پڑ جائے فوج۔ اگر یہ کام سارا فوج نہیں کرنا ہے تو پھر بھائی آپ ملک فوج کو چلانے دیں، پھر آپ کو پرابلم کیا ہے کہ فوج نہیں چلا سکتے؟ اگر حکومت ڈیموکریسی میں اپنے ادارے قائم نہیں کر سکتی تو بھائی پھر معافی مانگیں، کیونکہ اس طرح ایک باپ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں کب تک مرتا رہے گا؟ سورہ اقدس کیا کریں سوائے اس کے کہ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، بس یہ کرنا ہے اب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کے کارکنوں نے الخدمت فاؤنڈیشن، میں ان کو بھی سچی بات فوج کے نوجوانوں کی طرح، رینجر کے نوجوانوں کی طرح مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تھے؟ آپ کے کارکن کدھر تھے؟ آپ کی پارٹیاں کدھر تھیں؟ آپ نے اس ملک کی حکمرانی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے حکمران بننا ہے۔ اب میں عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر بھی توجہ کریں کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں ہر وقت نظر آتے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ، یہ تمہارے محسن۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو دکاندار تھے جنہوں نے 500 روپے کے گنڈا بیچا، بوتل جو ہے وہ 500 ہزار 2,500 روپے تک پہنچ گئی، ایک بوائل انڈا 500 روپے میں انہوں نے فروخت کیا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ یہ تو وہ رزق تم کھا رہے جس رزق سے آتی پرواز میں کوتاہی۔ پھر میں آپ کو یہ بات مذاق میں تو نہیں کہتا نا، پھر تو آپ نے بات یہ سچ کر دی نا کہ اگر اللہ آج کہہ دینا کہ کل قیامت ہے تو جائے نماز آپ کی بلیک ہوگی، یقیناً پھر یہ مذاق نہ رہا۔ موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات آسمانوں پر بلا کرنا، جس سورہ مبارکہ میں جس کا نام ہی سورہ اسراء، معراج و اسراء کی وجہ سے رکھا، اس میں جو 14 سورہ زندگی عطا کی ہے نا بلال بھائی، اس میں اللہ نے فرزندان سبیل، وابن السبیل کا مطلب پتہ ہے کیا؟ جو مسافر ہوتے ہیں اس طرح پن سے، انہیں قرآن میں اللہ نے فرزند سبیل کہا ہے کہ فرزند سبیل کا تمہارے اوپر حق ہے، اور اللہ نے اس کا حق 7 آسمانوں کے اوپر اپنے محبوب کو بلا کر بیان فرمایا۔ اتنا بڑا جو حق آج ہم نے ضائع کیا ہے، اور مری کے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یقین جانیں یہ جو 22 وہاں پہ لوگ شہید ہوئے، ان کی شہادتیں تمہارے گلے میں ایسے پڑیں گی کہ تم زندگی بھر اس کی نحوست سے نکل نہیں سکو گے۔ آپ یقین جانیں پاکستان کے دوسرے پہاڑی علاقے بھی ہم نے دیکھے، وہاں کے لوگوں کا جو ہم نے لوگوں کے ساتھ مزاج دیکھا بہت خوبصورت ہے۔ شاہ جی ساہیوال بھی تو آپ ہی نے دیکھا تھا، تو ہم نے کیا کر لیا وہاں پہ؟ کر کچھ نہیں سکتے، واقعی آپ نے صحیح بات فرمائی۔ اور یہاں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں
جو آپ نے اداروں کی بات کی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انٹری پوائنٹ جو تھے، جب ان کو اطلاع ہوگی کہ وہاں صورتحال خراب اب ہے، سارے تو کیوں نہیں نقطے روکا؟ ہمیں ہی پتہ ہے نا، جی۔ سارے نقطے ان کو کیوں نہیں پتا؟